وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الامن و اسباب تحصیلہ، یعنی امن کو حاصل کرنے کے اسباب، ملک میں امن کو حاصل کرنے کے اسباب. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر بندے کو دلچسپ لگتا ہے، یعنی امن، کہ ملک میں امن ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ امن ہو، یعنی اس کے ملک میں امن ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس امن ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین کو امن ملے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو امن ملے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں، اس کے محلے میں، اس کے پڑوسی میں وہاں امن ہو. سوائے چند منحرف لوگوں کے ہر بندہ چاہتا ہے کہ امن ہو. امن بہت اہم چیز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مکہ کو ایک امن والا جگہ بنایا جائے. اگر اتنا امپورٹنٹ یہ موضوع نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا کرتے تھے، امن کی دعا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ جو موضوع ہے امن کا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک عالمی سطح پہ کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں. کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں اسلامی ریاستوں میں اور کافر ریاستوں میں. کس موضوع پر؟ امن کے موضوع پر. امن اتنا اہم ہے. امن کے بارے میں پی ایچ ڈیز لکھی جاتی ہیں. امن کے بارے میں لیکچرز دیے جاتے ہیں. امن کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں. اس لیے امن اتنا اہم موضوع ہے. امن کیا چیز ہے؟ امن خوف کا ضد، اس کا جو اپوزٹ ہے، یعنی خوف کا اپوزٹ. امن ہے دل کا اطمینان. امن ہے نفس کی سکونت. امن ہے ذہن کی راحت. امن جس کے ذریعے سے خوف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب یہ حالت ہوتی ہے امن کی حالت، تو اس حالت میں بندہ بے خوف ہوتا ہے. اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا اپنے مال کے حوالے سے، اپنے عزت کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے املاک کے حوالے سے. بندہ یعنی بے خوف ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا جب امن ہوتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے ایک زبردست پوائنٹ بتایا کہ جب امن ہوتی ہے تو پھر طلب العلم میسر ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنا. کیونکہ اگر امن نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بم بلاسٹ تو نہیں ہونے لگا. تو بندہ پھر درس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، میں درس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ بم بلاسٹ ہوگا، یا یہ سوچتا ہے کہ کوئی آئے گا ڈکیٹی کرے گا، یا یہ سوچتا ہے کہ کوئی فائرنگ کرے گا. جب امن نہیں ہوتا، جب امن نہیں ہوتا تو پھر طلب العلم، اس کو حاصل کرنا، وہ سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے. پھر بھی بندہ علم حاصل کر سکتا ہے. یمن میں فار ایگزامپل جب یمن میں تھے وہاں، تو پھر اس وقت جنگ ہو رہی تھی، جبل پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ جنگ ہو رہی تھی. جب میں وہاں تھا تو جنگ بہت کم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ درس میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں مرکز پہ تو نہیں بم بلاسٹ ہو جائے گا. بندہ سوچتا ہے یہاں فائرنگ تو نہیں ہو جائے گی، یا حملہ تو نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ یعنی کیسے، یعنی کس طریقے سے آپ کے اوپر متاثر کرتا ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ درس کے اوپر ترکیز کرے، درس پہ کانسنٹریٹ کرے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر کا درس میں بیٹھا ہے، پھر چاہتا ہے کہ وہ کانسنٹریٹ کرے. مگر یہ بھی ہوتا ہے دل میں بیٹھے، یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بم بلاسٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ فائرنگ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا. تو یہ بندے کے طلب العلم پہ ایک منفی قسم کا اثر کرتا ہے. تو اس لیے امن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے کہ امن ضروری ہے، سوائے چند منحرف لوگوں کے. لیکن لوگوں کے جو طریقے ہیں امن کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ امن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سڑکوں پہ جانا ہے، احتجاج کرنا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دیکھو کتنے ڈیکیڈز، کتنے صدیوں سے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں.
امن میں اضافہ ہوا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کا ضد ہوا ہے۔ تو احتجاج کرنا یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا وہ امن نہیں لائے گا۔ جو بندہ جو مومن ہے، جو کتاب اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان لاتا ہے، اس کتاب کو پڑھ کے، اس سنت کو پڑھ کے وہ کیا چیز پہچانتا ہے کہ امن منہ الہیہ ہے، امن ایک الہی تحفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ، ان کا تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، تو یہ چیز پہچان لیتا ہے کہ صرف اور صرف شرعی وسائل، شریعت کے جو مطابق وسائل ہیں ان کو اپنانا چاہیے، ان کو نافذ کرنا چاہیے امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر ہم احتجاج کریں کہ احتجاج کرنا، سڑکوں پہ جانا، احتجاج کرنا، حکمران کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ایک اور طریقہ کہ تمام مسلمان ملک میں وہ اپنے عقائدی جو اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر گفتگو بھی نہ کریں عقیدے کے حوالے سے۔ جو چند لوگ سوچتے ہیں کہ اگر امن ہم چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے عقائد کے اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، ان کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی توحید کے بارے میں بات نہیں کرو، شرک کے بارے میں بات نہیں کرو، بیان نہیں کرو کہ یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ ان عقیدے کے مسائل ان کو سائڈ پہ رکھ لیں، بس ہمارا ایک باڈلی اتحاد ہو جائے، بس اتحاد ہی ہو جائے، مگر ہم اپنے اختلافات پہ بات نہیں کریں۔ جو وہ چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں اس کے اوپر آواز نہ اٹھائیں۔ تو چند لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ سڑکوں پہ نہ جائیں لیکن بس اتحاد ہو جائے، جسمانی قسم کا اتحاد ہو جائے، لیکن عقیدے میں جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کریں، ان کا بیان نہ کریں۔ بیان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نے پھر رد کرنا ہے وہ منحرف عقائد پر۔ تو یہ چند لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ نے عقیدے کے مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنے، جو غلط عقیدہ ہے اس پہ رد نہیں کرنا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سے مستند ہونا چاہیے۔ امن چاہتے ہیں تو وہ قرآن اور سنت سے مستند ہونا چاہیے۔ اور قرآن اور سنت نے اسباب ذکر کیے ہیں جس کے ذریعے سے امن حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق 10 اسباب کا بیان کیا ہے، 10 اسباب جو امن کو لاتے ہیں، یعنی امن کو حاصل کرنے کے 10 اسباب۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اختصار طریقے سے ان 10 اسباب کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سبب الایمان، یہ تو اساسی سبب ہے امن حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سب سے عظیم سبب ہے امن حاصل کرنے کے لیے، سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈکیتیاں نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز جس پہ ہم کو زور دینا چاہیے وہ ہے ایمان پر۔ ایمان کیا؟ صحیح ایمان۔ صحیح ایمان کیا؟ صحیح عقیدہ، وہ عقیدہ جو قرآن سے مستند ہے، صحیح حدیث سے مستند ہے اور سلف الصالح کے فہم کے مطابق ہے۔ کوئی فلسفی عقیدہ نہ ہو، کوئی یونانی عقیدہ نہ ہو، کوئی مغربی عقیدہ نہ ہو، نہیں، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے مستند ہے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بلند ہے، یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں چند صفات، اپنی ذات کے حوالے سے چند صفات کا ذکر کیا ہے، چند صفات اپنے افعال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان اسماء صفات پہ ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے، پاکستانی کو ایمان لانا چاہیے ان اسماء اور صفات پر۔ یہ نہیں کہ ان کی نفی کریں، یہ نہیں کہ ان کو ایک میٹافوریکل ایکسپلینیشن دیں، یعنی کہ ان کو ایک مجازی قسم کا ایکسپلینیشن دیں، نہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھا تھا، اسی طریقے سے ایمان لائے ان اسماء و صفات پر۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا کہ جو بھی ذکر کیا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، بس ان پر ایمان لائیں جیسے ان کے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں اللہ تعالیٰ کے فعل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. اب کیسے مستوی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے پر یہ واجب ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری ثلث میں تیسری حصے میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. اب کیسے نازل ہوتا ہے؟ یعنی پاکستان میں رات ہوتی ہے، اس وقت انگلینڈ میں صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، امریکہ میں صبح ہوتی ہے، نیوزی لینڈ میں کوئی اور وقت ہوتا ہے، ایک اور دن ہوتا ہے. تو بندہ اگر یہ کہنے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہو سکتا ہے، نہیں ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. کیوں؟ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ نہیں تھا. صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو ذکر کی کتاب میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کا ذکر کیا ہے کتاب کریم میں اور سنت المطہرہ میں، بس اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ. اب اس کی کیفیت وہ آپ کے ذہن سے باہر ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس پر ایمان لاؤ. یہ بندہ سوچے گا کہ یہ سبب ہے کہ میرے گھر میں ڈکیتیاں نہ ہوں، کہ لوگ میرے اوپر سنیچنگ نہیں کریں، موبائل سنیچنگ نہیں کریں. یہ طریقہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لاؤں. یہ طریقہ ہے کہ بس تحفظ ہو ملک میں. ہاں یہ طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اپنی کتاب کریم میں فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ الانعام میں آیت 48، کہ وہ جو ایمان لاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرتا ہے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور وہ غم یعنی یہ لا يحزنون یعنی گریو نہیں کریں گے، وہ گریو نہیں کریں گے یعنی غم نہیں کریں گے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت 82 میں بھی ذکر کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے ایمان میں ظلم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ان کو ہدایت ملتی ہے. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، مگر پھر اس ایمان کو ظلم کے ساتھ اس کی ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم کو مکس نہیں کرتے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. جیسے سلف امام احمد نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے شرک. بندہ یہ کہ میں اللہ پر ایمان آتا ہوں، اسلام پر ایمان آتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن پھر وہ جا کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرتا ہے، اس کے لیے امن نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھ لیں، ہم چلے جائیں جہلم چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، آپ چلے جائیں ملتان چلے جائیں، آپ چلے جائیں سندھ چلے جائیں، یعنی پاکستان میں کئی بھی، ادھر اسلام آباد میں چلے جائیں، گولرا چلے جائیں، تو آپ کو کیا ملیں گے؟ دربار ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا ہوا ہے. اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ تو ہم خواب رکھ رہے ہیں، ایک خواب ہے، بس ایک تمنا ہے کہ ہمارے ملک میں امن آ جائے گا، ڈکیتیاں بند ہو جائیں گی، موبائل سنیچنگ ختم ہو جائے گا، بچوں کو یعنی کڈنیپنگ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں شرک کر رہے ہیں. کیسے امن آئے گا؟ امن ایسے نہیں آئے گا. یہ صرف ایک خواب ہے، یہ صرف ایک تمنا ہے. ایک بات جس کے اوپر بندے کو توجہ فرمانی چاہیے کہ ایمان سب سے نمبر 1 سبب ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے. کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ امن کو حاصل کرنے کے لیے. ایمان امن، ایمان امن. یہ دیکھیں، ایمان اور امن کنیکٹڈ ہیں یعنی لغوی طور پر، لغتاً عربی زبان میں کنیکٹڈ ہیں. ایمان امن سے مشتق ہے. ایمان وہ امن، اس کا ماخذ امن ہے. ایمان میں حمزہ میم اور نون کے حروف ہیں، امن میں حمزہ میم اور نون کے حروف ہیں. ایمان امن سے لیا جاتا ہے کیونکہ ایمان کے ذریعے
دل کا امن پیدا ہوتا ہے، ذہن کا امن پیدا ہوتا ہے، ایمان کے ذریعے آپ کے رب پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے. تو ایمان آپ لغوی نقطۂ نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ امن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایمان کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. یہ سب سے اہم، سب سے اساسی سبب ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان. اب جو دوسرے 9 اسباب جس کا ذکر کیا جائے گا یہ ایمان ہی میں شامل ہوتے ہیں، ایمان ہی میں شامل ہوتے ہیں، ایمان ہی سے کنیکٹڈ ہیں. لیکن یہ جو باقی 9 اسباب ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ان کو انفرادی طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. بندے نے ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر کہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی قبر کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے، کسی تعویذ پہ نہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرا سبب کی طرف. وہ کیا ہے؟ اس عقیدے کو نافذ کرنا، یعنی اپنی عبادات اخلاص الدین للہ والاقبال علی العبادہ، یعنی کہ آپ دین کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی جزا کے لیے، صرف جنت کے لیے. بندہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ادا کرے اور وہ عبادت کی طرف، یعنی عبادت کی طرف جد و جہد کرے، والاقبال علی العبادہ، عبادت کی طرف اقبال کرے. بندہ یہ کرے گا تو پھر یہ ایک اساسی سبب ہے امن حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ دیا ہے سورۃ النور میں آیت 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور صرف ایمان ہی لاتے ہیں. ماشاءاللہ میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوں، میں نے تو صحیح بخاری کی حفظ کی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی حفظ کی ہے، میرا عقیدہ سلفی ہے، میرا عقیدہ سنی ہے، میرا عقیدہ حدیث کے مطابق ہے. یہ کافی نہیں ہے، نہیں. وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صحیح عقیدہ ہے تو پھر یہ نیک اعمال کو پیدا کرتی ہے. نیک اعمال معاشرے میں ہونے چاہیے. اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ ان کو خلافت دے دے گا، زمین پر خلافت دے دے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے دین، نعم، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن کی صورت میں تبدیل کر لے گا، یعنی خوف کو نکال کے اس کو تبدیل کر لے گا امن میں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. تو عبادت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو، کیونکہ جتنا زیادہ ایک بندہ ان اسباب پہ زور کرے گا اتنا زیادہ پورشن، یعنی اتنا زیادہ اس کو نصیب ملے گا امن کی. جتنا زیادہ آپ کا ایمان صحیح ہو اور اسٹرانگ ہو، جتنا زیادہ آپ نیک اعمال پہ قائم ہیں اور برے اعمال سے پرہیز کرتے ہیں، جتنا زیادہ ایک بندہ اس پر زور کرے گا اتنا زیادہ آپ کو امن ملے گا، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اور پھر اس کے یعنی جو ملک میں امن لانا یہ ایک بڑا یعنی ایک میکرو لیول ہے. ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ مائکرو لیول پہ ان اسباب کو نافذ کرے جو امن لاتا ہے، کیونکہ میکرو لیول پہ نہیں ہوگا، ایک بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا جب تک معاشرہ انڈیویجولی نہیں کرتا، انڈیویجولی نہیں کام کرتا. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ امن جو ہم چاہتے ہیں وہ اس حد تک نہ ہو جیسے سعودی عربیہ میں ہے، جیسے UAE میں ہے،
بندہ وہاں چلتا رہے اور ماشاءاللہ امن ہوتا ہے، بندہ اپنا فون وہاں چھوڑ دے، کوئی اس کی فون کی چوری نہیں کرتا۔ قطر میں یہ جو کیوں ان ریاستوں میں کیا فرق ہے، ان ریاستوں میں پاکستان میں کیا فرق ہے؟ مین فرق کیا ہے؟ یہ جو عقیدہ ہے۔ آپ سعودی عربیہ میں آپ کو کوئی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ جا کے کسی قبر کے سامنے جا کے عبادت کریں، پوجا کریں گے تو پھر آئیں گے، ہیئت آئے گی، وہ آپ کو منع کرے گی، روکے گی، وہاں کی جو شرطا ہے، تو وہاں کی جو پولیس ہے۔ تو یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میری زندگی میں تو امن نہیں آئے گا، ہاں ہو سکتا آپ کی زندگی میں اس ملک میں امن نہ آئے جہاں قتل غارت عام ہے، جہاں یعنی لوٹ مار بہت ہے، جہاں جو پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں، حتیٰ آج کل برطانیہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی حالات ایسے جا رہے ہیں جو 30 سال پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے۔ بندہ آرام سے اگر اس کے پاس اچھی سی واچ پہنی ہوئی ہے اور وہ لندن میں چل رہا ہے تو خوف میں ہوئے گا کہ کوئی میری واچ کو چوری نہ کر لے، چاقو کے ساتھ آتے ہیں چوری کر لیتے ہیں، گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان پھر بھی دوسرے ملکوں سے اگر کمپیئر کریں تو اس کی حالت، بہت سارے ایسے ملک ہیں جس سے زیادہ بہتر ہے، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی امن ملے جیسے مثال کے طور پہ سعودی میں ہے، جیسے قطر میں ہے، جیسے، تو پھر ہم کو ان اسباب کو نافذ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو مگر ہمارے بچوں کی زندگی میں ہو سکتی ہے، ہمارے آنے والے نسلوں میں ہو سکتی ہے۔ کیا اسلام اور اسلامی ریاست جس طریقے سے وہ بعد میں پھیلی تھی اور سب جگہ فتح ہوا تھا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا؟ فرانس تک ہم پہنچ گئے تھے، فرانس کے کنارے تک اسلامی فتوحات پہنچ گئی تھی، مگر کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا تھا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ تو بندہ کیا یہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے چند منحرف لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت اتنی کامیاب نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں رزلٹس نہ آئیں، نتیجے نہ آئیں تو پھر آپ فیل ہو گئے۔ نہیں، فیل نہیں ہوئے۔ فیل وہ بندہ ہوتا ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، اور آخرت میں بندے کو اس کو نتیجہ چاہیے نا، حقیقی نتیجہ۔ مگر اس دنیا میں جو اسباب ہیں ان کو قائم کرنا ضروری ہے اگر بندہ چاہتا ہے کہ آخر کار کچھ امن ملے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ آپ نے اپنے علم پہ عمل کرنا ہے، عبادت پہ آپ نے لو لگانی ہے، عبادت کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، عبادت کے حوالے سے آپ نے کمزوری پر نہیں اختیار کرنی اور سستی پر نہیں اختیار کرنی۔ اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم میں ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ حرج یعنی فتنے میں عبادت کرنا وہ ایسے ہے جیسے آپ نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ یعنی جب فتنہ ہو رہا ہے، جب قتل ہو رہا ہے، جب لوٹ مار ہو رہا ہے، جب ملک میں استحکام نہیں ہے، فتنہ ہو رہا، جنگ مثال کے طور پہ ہو رہی ہے، اس حالت میں بندہ عبادت کی طرف توجہ دے تو اس کا اجر اور اس کا مقام اور اس کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ اس قسم کا مقام ہے، اس قسم کی فضیلت ہے۔ یعنی بندہ مثال کے طور پہ جب اگر سول وار ہو رہی ہو، اندرونی جنگ کہتے ہیں نا، سول وار جب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ عبادت کی طرف نہیں کانسنٹریٹ کرتا نا، اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو اس چیز سے بچائے، لیکن اس صورت میں بندہ عبادت کی طرف نہیں کانسنٹریٹ کرتا، دین کی طرف اتنا نہیں توجہ دیتا، قیل وقال میں زیادہ منشغل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کل تم نے سنا کہ یہ ہو رہا ہے، آج کل دیکھا کہ فیس بک پہ یہ آیا تھا، آج کل یہ دیکھا کہ واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو پھیلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں لاہور میں فلاں چیز ہو رہی ہے، وہاں اتنے لوگ مارے گئے۔ جب فتنہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ عوام اتنی توجہ عبادت کی طرف نہیں دیتے، وہ بات چیت میں زیادہ منشغل ہو جاتے ہیں، فونز پہ منشغل ہو جاتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، قیل وقال پہ ہر بندہ بات کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا علاج ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ہر بندہ اس کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے، مگر عبادت
میں کمزور ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بندہ جو عبادت پر توجہ دیتا ہے جب حرج ہوتی ہے، یعنی قتل ہو رہا ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے، اس کی جو مقام ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ جو میری طرف آ کے ہجرت کرتا ہے. تمام. تو یہ دوسرا سبب ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے، اخلاص الدین للہ والاقبال علی العبادہ، دین کو اخلاص کے ساتھ قائم کرنا اور عبادت کی طرف اقبال کرنا. تیسرا سبب دعا، تیسرا سبب امن حاصل کرنے کے لیے دعا. بعض السلف، یعنی جو بعض سلف تھے، بعض جو ائمہ تھے امت کے ارلی پیریڈ میں، وہ یہ کہتے تھے کہ تأملت الخیر، میں نے خیر کے بارے میں سوچا ہے، یعنی خیر کیا چیز ہے، خیر کو کیسے حاصل کریں، خیر کے اسباب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا رضا کیسے حاصل کریں، اچھی چیزیں کیسے حاصل کریں. تو میں نے دیکھا کہ خیر کے ابواب تو بہت سارے ہیں. نماز خیر ہے، صیام روزہ رکھنا خیر ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ بھی خیر ہے. خیر اور اجر حاصل کرنا بہت سارے اس کے ابواب ہیں. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ تمام خیر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے میں نے پھر یقین کیا کہ دعا ہر خیر کی چابی ہے. آپ نے کسی قسم کا خیر چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا خیر آپ کے لیے میسر بن جائے، تو آپ نے دعا کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا سوائے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے، آپ پر رحم کرے کہ آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہوں. اچھا، آپ امن چاہتے ہیں، امن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے دعا کی طرف توجہ دینی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام جب وہ ہلال کو دیکھتے تھے، جب مہینہ شروع ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام اپنی دعا میں امن کی دعا کو شامل کرتے تھے. دعا مانگتے تھے اور اس دعا میں امن کی دعا مانگتے تھے جب بھی ایک ہلال کو دیکھتے تھے، جب بھی یعنی مہینہ شروع ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اس زمین کو یعنی مکہ کو ایک امن والا زمین بنا، امن والا جگہ بنا، امن والا شہر بنا. یہ اس بات، اور اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. یہ اس بات کے اوپر تاکید دیتی ہے کہ دعا امن حاصل کرنے کے لیے دعا بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں علماء کریم مدینے میں کتنی دفعہ وہ امن کی دعا کرتے تھے. حالانکہ مدینہ میں ماشاءاللہ امن ہے، آپ رات کے وقت باہر نکل سکتے ہیں، سڑکوں پہ چل سکتے ہیں، کوئی آپ سے موبائل سنیچنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کڈنیپ نہیں کرے گا، امن ہے، الحمدللہ امن ہے. اس کے باوجود مدینے میں اور سعودی میں ڈفرینٹ شہروں میں علماء کانفرنسز منعقد ہوتے ہیں امن کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خطبہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو امن والا زمین بنا، ہمیں امن عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن ڈالے. حالانکہ وہ امن والے جگہ ہے، وہاں اس دور میں وہاں امن ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. جیسے ایک شیخ تھے، وہ ذکر کرتے مسجد قباء میں وہ محاضرہ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے ادھر یہاں مسجد میں، ان سے جا کے پوچھیں، جو بڑی عمر کے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ یہاں پہلے ایسے امن ہوتا تھا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں جو بزرگ تھے وہ 80 سال کے ہوئیں گے. یعنی 100 سال پہلے سعودی میں ایسے امن نہیں تھا. آپ کو فجر کے لیے نکلنا ہوتا تھا، ہتھیار کے ساتھ نکلنے ہوتے تھے. کیوں؟ خوف ہوتا تھا ڈکیتی نہ ہو جائے، ہمارے اوپر گینگز نہ آ جائے، چوری نہ کر لیں. تو اس کے باوجود کہ اب وہاں امن ہے، پھر بھی وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء دعا کرتے ہیں
خطبے کے آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا. کیوں؟ کیونکہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے. چوتھا سبب امن کو حاصل کرنے کے لیے الرجوع فی الفتن والنوازل لأہل العلم الراسخین المحققین، کہ جب فتنہ ہو تو آپ کسی ایوی بندے کے پاس رجوع نہیں کریں. آپ نے جب فتنہ ہوتا ہے، جب نوازل ہوتے ہیں، جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پورے ملک کو افیکٹ کر رہی ہیں، تو آپ نے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ اہل علم جو محققین ہیں، وہ اہل علم جو راسخین ہیں، یعنی وہ جو اپنے علم میں مضبوط ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے، ایسے بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو پورے ملک کو افیکٹ کر رہی ہیں، اور ہر یوٹیوبر اس کے اوپر بات کرنے لگتا ہے. اب تو یوٹیوبر نے ٹک ٹاک 30 سیکنڈ کے اندر وہ اس میں بات کرنے لگتا ہے ملک کے حالات کے اوپر. لیکن علماء کرام کا طریقہ یہ نہیں ہے. جب ایسے بڑے نوازل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علماء بیٹھتے ہیں، علماء اس چیز کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق پھر وہ حکم دیتے ہیں، شرعی حکم دیتے ہیں. دنیاوی مسائل پہ تو وہ حکم نہیں دے، یعنی یہ تو نہیں کہتے علماء، یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ مثال کے طور پہ یہ جو دوائی ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ دوائی آپ کے لیے فائدہ مند یہ نہیں ہے. نہیں، علماء اس دنیاوی مسائل کے اوپر حکم نہیں دیں گے، شرعی احکام دیں گے. یعنی یہ بتائیں گے کہ یہ دوائی شریعت کے مطابق حرام ہے، یہ دوائی شریعت کے مطابق حلال ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مکروہ ہے. یہ علماء کرام کا طریقہ ہے، یہ علماء کرام، یہ ان کی فیلڈ ہے. مگر جو عالم ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ دوائی یہ دوائی حلال ہے اور یہ دوائی نمبر 2 یہ دونوں حلال ہیں، لیکن آپ کو صرف دوائی نمبر 1 استعمال کرنی چاہیے. یہ عالم نہیں کہے گا، یہ ان احکام کے بارے میں نہیں بات کرے. یہ اہل الطب کریں گے، وہ لوگ جو طب کے اندر متخصص ہیں. ہاں، اگر وہ عالم دین میں متخصص ہے اور طب میں بھی متخصص ہے تو پھر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. وہ عالم دین جو علم دین کے احکام کے حوالے سے متخصص ہے اور انجینئرنگ میں متخصص ہے تو پھر وہ آپ کو انجینئرنگ کی بھی احکام بتا سکتا ہے. وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے اپنا گھر کو بنانے کے لیے، مثال کے طور پہ ایک عمارت کو قائم کرنے کے لیے، یہ حلال ہے اور یہ دوسرا طریقہ یہ بھی حلال ہے. دونوں طریقے حلال ہیں. اس نے ایک بطور عالم دین اس نے آپ کو حکم دے دیا کہ دونوں حلال ہیں، مگر کیونکہ وہ ایک انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس نے علم اس کے پاس ہے تو پھر آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ جو پہلا والا جو طریقہ ہے نا، حلال تو ہے مگر فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے. دوسرا طریقہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جب نوازل ہوتے ہیں، جب یہ فتنہ فساد ہوتا ہے تو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو سڑکوں پہ جانا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، حکمران کے خلاف لوگوں کو ابھارنا یہ شرعی حوالے سے حرام ہے. ہم علماء کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں ان فتنہ میں، ان نوازل میں؟ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب فتنہ اور فساد ہوتا ہے تو ہم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الادب المفرد، یعنی امام بخاری کی جو الادب المفرد ہے اس میں یہ حدیث کا ذکر ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ لا تکونوا عجلا مذایع بذرا، کہ جلد باز والے لوگ مت بننا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ فتنہ ہونے والا ہے، تمہارے سامنے ایسے فتنے آنے والے ہیں جو بہت دردناک والے فتنے ہیں، قتل غارت والے فتنے ہیں، فساد والے فتنے ہیں. یہ تمہارے سامنے ایسے فتنے آنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تکونوا عجلا، عجلت والے بندے مت بننا، جلد باز والے بندے مت بننا.
مذایع بذورا، وہ لوگ جو فتنے کے بیج لوگوں میں ڈالتے ہیں. نہیں، اس قسم کا بندہ مت بننا. جب فتنہ فساد ہو رہا ہے، ملک میں عدم استحکام ہے، تو تم اپنے اس میں پاؤں مت ڈالنا، تم اس میں شرکت مت کرنا، اسے دور رہنا. جب فتنہ فساد قتل غارت ہو رہی ہے تو ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی رائے ہے، میں اپنا رائے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں ٹک ٹاک پہ جا کے، میں یوٹیوب پہ جا کے، میں سوشل میڈیا پہ جا کے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اس قسم کا بندہ مت بننا. نہیں، لا تکونوا عجلا، جلد باز والا بندہ مت بننا. وہ لوگ جو فتنہ کا بیج لوگوں میں پھیلاتے ہیں. نہیں، صرف آپ نے یہی کرنا ہے کہ علماء محققین کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ پھر آپ کو رہنمائی دیں گے کہ فتنے کے حالت میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہے چوتھا سبب. اب ہم آتے ہیں پانچویں سبب کی طرف امن کو حاصل کرنے کے لیے. المحافظہ علی جماعت المسلمین والسمع والطاعة لولاة امرهم. یہ جو پچھلا جو ہمارا بیان تھا اس سے متعلق ہے، جو 1-2 مہینے پہلے تھا، کہ مسلمان کی جماعت جو ہے، یعنی جو جماعت ہے، جماعت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اسپیسیفک آرگنائزیشن. جب ہم کہتے ہیں نا جماعت پہ تحفظ رکھنا، جماعت کا خیال رکھنا، جماعت کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی خاص تنظیم، کوئی خاص جمعیت. نہیں، جماعت یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہے. جس ریاست میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں لیڈر ہے، جہاں ایک حکومت ہے، ان مسلمانوں کا حفاظت رکھنا، یعنی ان کی جماعت پر حفاظت رکھنا. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم ایک جماعت قائم کریں گے اور اس جماعت کی حفاظت رکھیں، نہیں تو تفرق بازی پیدا کرے گی. کہ ہر بندہ کہے گا کہ میں نے اپنی جماعت کے اوپر خیال رکھنا ہے، دوسرا بندہ کہے گا نہیں میری اپنی جمعیت یہ میری پرائیورٹی ہے، دوسرا بندہ کہے گا نہیں میرا جو حزب ہے وہ میرا پرائیورٹی، میری لوئلٹی اس کے لیے. نہیں، یہ تفرق بازی پیدا کرے گا. وہ مسلمان جو ہیں اس ملک میں، تمام مسلمانوں، ان کے اوپر زور کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان یعنی لیڈر کے نیچے اتحاد ہو، لیڈر کے نیچے اتحاد ہو، اور لیڈر جو ہے، جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کی جائے. اور اس کے حوالے سے تو اتنے سارے احادیث ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے وہ نصیحت ہے. تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کس کے لیے نصیحہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكِتَابِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمان کے حکمرانوں کے لیے اور عامت الناس کے لیے. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے دل ہیں، لیکن انسان کے جسم میں آئیں گے. تو حذیفہ بن الیمان نے فرمایا کہ اس صورتحال میں میں کیا کروں اگر میں اس وقت کو سامنا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات سننا، حتیٰ کہ وہ آپ کو پیٹ کو بھی مارے، آپ کی دولت کو بھی چھین لیں. آپ نے ان کی بات سننا ہے، آپ نے ان کے خلاف لوگوں کو نہیں ابھارنا. تمام. تو یہ ہے پانچواں سبب کہ آپ نے اتحاد، ملک میں اتحاد اس لحاظ سے نہیں کہ ہم عقیدے کے حوالے سے گفتگو نہ کریں، غلط عقیدے پہ رد نہ کریں، نہیں، لیکن اس حکومت کے نیچے جو مسلمان ہیں ان کو متحد بنائیں اس لیڈر کے تحت. یعنی سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو ترغیب دیں کہ حکمران کی اطاعت کی جائے اور اس کی بے ادبی اور بے احترام نہ کیا جائے، چاہے کیسے بھی وہ ہو، ظالم ہو، بدکار ہو، وہ تو اللہ کے درمیان ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم جا کے سر پہ احتجاج کرو گے، نہیں، بلکہ اس کا ایک منفی قسم کا اثرات اور نتیجہ نکلے گا. تو یہ پانچواں سبب ہے کہ سارے مسلمان اس حاکم کے نیچے متحد ہوں اور اس کے خلاف لوگوں کو نہ ابھارا جائے. تمام. اب ہم آتے ہیں چھٹے سبب کی طرف. نشر الوعی بین الناس وتفقیہہم فی الدین وتعلیمہم سنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام وامرہم بالمعروف ونہیہم عن المنکر. کہ لوگوں کے اور معاشرے میں واعظ اور نصیحت نشر کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جائے،
لوگوں کو معروف کا حکم دیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، یہ بھی ایک بہت سبب ہے، عظیم سبب ہے۔ یعنی اس کے بغیر کیسے امن حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو دوسری باتیں ہم نے ذکر کی ہیں نا اب تک، جو 5 پہلے والی باتیں تھیں، ایمان کی، نیک اعمال کی، حکمران کی اطاعت کرنا، دعا کرنا، یہ تو صرف علم کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے نا۔ یعنی صرف جب بندہ جان لے ہاں کہ ایمان لازمی ہے امن حاصل کرنے کے لیے، صرف علم اس کو ملتا ہے کہ ایمان لازمی ہے، پھر اس علم پہ وہ عمل کرتا ہے۔ علم کے بغیر بندے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ امن میں کیسے حاصل کروں، شیطان اس کو گمراہ کر لے گا۔ تو امن کو حاصل کرنے کے لیے علم بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دروس منعقد کیا جائیں، جو جمعے کے جو خطبے ہیں، جمعے کے یہ بس جمعہ کا خطبہ بس ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ہر مسجد میں پاکستان میں صرف ایک بار ہر مسجد میں پورے ملک میں جمعہ کا خطبہ کیا جائے، یہ جو اسباب جو ہم نے ذکر کیے ہیں کہ ایمان صحیح طریقے سے لائیں، امن چاہتے ہیں تو آپ نے دعا کی طرف رجوع کرنا ہے، امن چاہتے ہیں تو آپ نے حکمران کی اطاعت کرنی ہے اور لوگوں کو ابھارنا نہیں ہے حکمران کے خلاف، احتجاج مت کرو۔ اگر ہر مسجد میں یہ کیا جائے صرف ایک جمعے پہ تو کتنا بہترین قسم کا، کیونکہ سوشل میڈیا، لوگ آج کل کے جو حکمران جو ہیں، مختلف حکمران، مسلمان کافر جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ اتنا توجہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ بس خبر جلدی سے پھیل جائے تو لوگوں کا رجحان میری طرف ہو سکتا ہے، بس ایک پوسٹ ہو جائے، ایک میری ویڈیو پھیل جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہر جمعے میں، کیونکہ پاکستان الحمدللہ ایسا ملک ہے جہاں لوگ پھر بھی جمعہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے ملک ہیں، مسلمان ملک، جہاں آپ کو اتنے سارے مسلمان نہیں ملیں گے جو مسجد کو اس طریقے سے بھرتے ہیں جس طریقے سے پاکستان میں مسجد کو بھرا جاتا ہے جمعے کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جمعے کے وقت اگر خطیب، امام، خطباء اس بات پہ توجہ دیں کہ حکمران کی اطاعت کی جائے، تو اسی دن اتنا زبردست رزلٹ اس کا نکل سکتا ہے کہ چند لوگوں میں، یعنی اگر 10% بھی ہو نا ملک کے 10% جس کی ذہن اب چینج ہو گیا ہے، اچھا حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، اچھا یہ جو پروٹیسٹ ہیں، جو دھرنے ہیں، جو ٹائر جلانا جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، پولیس کے خلاف ہم کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، اچھا دین کے خلاف یہ چیز، اچھا اگر 10% کی ذہن صرف تبدیل ہو جائے نا اس خطبے سے تو یہ بہت بڑا زبردست رزلٹ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم سبب ہے کہ علم پھیلایا جائے، اس لیے ہم لیفلٹس پرنٹ کرتے ہیں، وہ پھیلاتے ہیں لیفلٹس کو تاکہ علم کا پھیلاؤ ہو، علم کا نشر ہو، لوگ جانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ علم کی بنیاد پر جو دوسرے اسباب ہیں اس سے بندہ باخبر ہو جاتا ہے، واقف ہو جاتا ہے، تو علم بہت ضروری ہے۔ 7واں سبب کی طرف آتے ہیں، تحقیق الاخوۃ الایمانیہ، یعنی تحقیق الاخوۃ الایمانیہ، ایمان کی بنیاد پہ اخوت، اس کی تحقیق ہو، اس کو قائم کیا جائے۔ ایمان کی بنیاد پر اخوت، brotherhood that is based upon ایمان، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، یہ حدیث جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں مشہور حدیث، تم میں سے کوئی صحیح ایمان نہیں لائے گا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے نہیں وہ چیز پسند کرتے جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ ایمان کی تکمیل ہے، یعنی الایمان الکامل، کمپلیٹ ایمان، پرفیکٹ ایمان، جو کمپلیٹ ایمان کا جو لیول ہے، جو واجب والا لیول ہے، اس حد تک آپ نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ نے کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔
اب آپ نے ایمان کے کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیسے کمپلیٹ کرنا ہے؟ نیک اعمال میں سے ایک واجب حد ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے، ایک الایمان الکامل الواجب کے لیے. ان اعمال میں سے جو شمار ہوتے ہیں الایمان الکامل الواجب تک پہنچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے کریں. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناپ تولی میں کمی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ صحیح یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جائے، آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی اور کی بیٹی یا بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ ہے 7واں سبب امن حاصل کرنے کے لیے. یہ ہمیں 8واں سبب کی طرف لے کے جاتا ہے، کف الاذی. کف الاذی یعنی لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا، لوگوں کو، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا. بندہ کہے گا میں کیسے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں تو اچھا مسلمان ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت ہر دن کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں تو لوگوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں. نہیں، ہر بندہ قابل ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں قابل ہوں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں کیا کہتے تھے، خطبۃ الحاجہ میں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ غَيْرِنَا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. کس چیز سے؟ شر سے. کس کی شر سے؟ دوسروں کی شر سے. دوسروں کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں یہ کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اپنے نفس کی شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ کس چیز کی دلالت دیتی ہے؟ کہ ہمارے نفس کے اندر شر ہے، اور بندہ کسی اور کو اذا یعنی دکھ، تکلیف، نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر شر ہے. بندہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو دکھ پہنچا سکتا ہے کیونکہ ہر بندے کے اندر شر ہے. تو بندے کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شر سے بچائے اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچائے. وہ مسلمان یعنی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، لوگ جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے مغالق ہیں، شر کے راستے بند کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو شر کے چابیاں ہیں، شر کے راستے کھولتے ہیں اور خیر کے راستے بند کرتے ہیں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. اس بندے کے لیے بشارت، خوشخبری ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں بنائی ہیں. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. اور اس بندے کے لیے تباہی ہے. کون سا بندہ؟ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے شر کے راستے کھولے ہیں. یہ حدیث نبی علیہ السلام نے یعنی یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی تھی اور امام البانی اس کو حسن قرار کیا تھا. اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ لوگ ایسے ہیں جس کے ہاتھ پر شر کے راستے کھولے جاتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے، چاہے ہم کو شعور ہو یا نا شعور ہو، چاہے ہم انٹینشنلی کریں یا ان انٹینشنلی کسی کو نقصان پہنچائے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے ہمارے ہاتھوں سے. تو اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور پناہ اللہ میں مانگنی چاہیے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. بندے کو اس بات کو کانشیس ہونا چاہیے، مد نظر اس بات کو رکھنی چاہیے کہ میں دوسروں کو اذیت نہ پہنچاؤں، میں ایک موذی والا بندہ نہ بنوں.
کیونکہ امیجن کرو اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں اور آپ کا پڑوسی اختیار کرے اور جو آپ کا دوسرا پڑوسی اور پورے محلے دار ہے، پورے محلے کے لوگ یہ طریقہ اختیار کریں کہ میں دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤں، تو پھر اس محلے میں کس قسم کا امن ہوگا؟ بہترین قسم کا امن ہوگا۔ تو یہ ہے 8واں سبب۔ 9واں سبب تطبیق الحدود التي فيها ردع المعتدی وكف الظالم، حدود کو قائم کرنا۔ اور یہ ظاہری سی بات ہے، یہ تو حکمران کی ذمہ داری ہے۔ حدود کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ایک انفرادی طور پہ نہیں ہے، لیکن حکمران کی ذمہ داری ہے۔ قصاص، کسی نے قتل کیا ہے تو پھر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کا بھی قصاص کیا جائے، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے رشتہ دار معاف نہیں کرتے اور حکومت یعنی محکمہ جو کورٹ ہے، جو عدالت ہے، وہ حکم دیتی ہے کہ اس کا بھی قتل کیا جائے، تو پھر قصاص کے مطابق اس کا قتل کیا جائے۔ یہ حکمران کا طریقہ ہے، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، اگر ایسا معاشرہ ہو کہ لوگ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، تو پھر چوری اور ڈکیتی کم تو ہوگی نا، کیونکہ ڈکیٹ دیکھے گا کہ اس ڈکیٹ کو دیکھو، اس کا ہاتھ پہلے ہوتا تھا اب آج غائب ہو گیا ہے، کیوں؟ پکڑا گیا تھا نا، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ میں ڈکیٹی نہ کروں، بہتر ہے کہ میں جا کے نوکری ڈھونڈوں۔ تو یہ 9واں سبب ہے، حدود کو قائم کرنا۔ 10واں اور آخری سبب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب کریم میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے پھر یقیناً میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمت میں سے کیا ہے؟ امن کی نعمت۔ امن کی نعمت پھر بھی ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے، ایسے نہیں ہے جیسے اور ملک ریاستوں میں، ایسے ملکوں میں ہے جہاں قتل ہو رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، اردن کو دیکھ لیں، ان ریاستوں کو دیکھیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، یمن کو بھی دیکھ لیں، اور بھی حتیٰ یعنی افریقہ میں ایسے ریاستیں ہیں کہ آپ کا وہاں رہنا بہت مشکل بن چکا ہے۔ اب پاکستان الحمدللہ ایسا جگہ ہے، اسلام آباد ایسی جگہ ہے جہاں پھر بھی دوسری ریاستوں سے اگر مقابلہ کریں امن ہے، مگر اگر ہم چاہتے کہ امن میں اضافہ ہو تو ہم کو ان اسباب کو نافذ کرنا ہے، جن میں سے یہ آخری سبب ہے کہ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ کیا ہمارا امن جو ابھی ہے وہ اس سے کم ہے وہ امن جو ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ اس زمانے میں تو آپ یعنی رہنا بہت مشکل تھا، امن اس زمانے میں بہت مشکل تھا۔ تو اس اگر مقابلہ کریں کہ اس زمانے میں امن کیسا تھا اور اب اس زمانے میں امن کیسا ہے اور کیسے اسباب متیسر کیے گئے ہیں، تو بلا شبہ ولا شک امن ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کو ایک امن والا ریاست بنائے، جہاں امن ہو، ہر جگہ امن ہو، ہمارے گھروں میں امن ہو، محلوں میں امن ہو، ملک میں امن ہو۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔